السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ چالاک انسان وہ ہے، ہوشیار انسان وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تعمیر کی فکر کرے، دنیا میں رہتے ہوئے وہ عمل کرے جو فنا ہونے والی زندگی نہیں بلکہ باقی رہنے والی زندگی میں اس کے کام آئے۔ اس کے برعکس غافل آدمی وہ ہے، نادان آدمی وہ ہے جو دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، کھائے پیے، عیش عشرت کی زندگی گزارے، موج مستی کرے اور آخرت کو بھلا دے۔ اور قرآن نے ہمیں تو یہ تعلیم دی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے رب ہمیں تو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا کر دے۔ تو اگر آدمی آخرت کی فکر کے ساتھ دنیا بنا لیتا ہے، اپنی اولاد کے لیے جمع کر لیتا ہے، مسکینوں غریبوں پہ خرچ کر دیتا ہے، تو یقیناً یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ یہ عمل اس کا ایسا ہے کہ آگے چل کے اسے پچھتاوا نہیں ہوگا۔ لیکن اپنی ذات میں مگن رہا، اپنی دنیا میں مست رہا، آخرت کو بھلا دیا، یہیں کھایا یہیں پیا، ختم کر دیا، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول ابن آدم مالی مالی وما من مالک الا ما اکلت فافنیت ولبست فافنیت ولبست فابلیت وتصدقت فامضیت، رواہ مسلم۔ ابن آدم کہتا ہے میں نے اتنا مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس اتنا مال ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے مال میں سے صرف تمہیں 3 فائدے ملنے والے ہیں۔ کیا فائدہ؟ 2 تو دنیا کا ہے جو ختم ہونے والا ہے، 1 فائدہ باقی رہنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے جو کھا لیا دنیا میں، 1 فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا جو تم نے پہن لیا لباس کی شکل میں، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ جو آخرت کے کام آنے والا ہے، تصدقت فامضیت، تم نے صدقہ کیا اور آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ ایف ڈی اصل یہی ہے، ہم نے جو آخرت کے لیے جمع کر دیا یہی باقی رہنے والا ہے، باقی جو کھا لیا پہن لیا یہ سب ختم ہے، اور انسان جانے والا ہے دنیا سے چھوڑ کے، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ رہا ورثہ کے لیے اس سے اسے کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے پینے میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو یہ بھی پسند ہے، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بندے کو اگر اللہ نے نوازا ہے تو وہ اس کا اثر اس کی ذات پہ نظر آئے۔ ایسا نہیں کہ پیسے بینک میں جمع کرے، نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ اولاد کے اوپر خرچ کرے، بلکہ یہ پسندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر اسے دیا ہے تو اس کی دولت کا اثر اس کی ذات پر، اس کی اولاد پر نظر آنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ کہے گا، بلکہ حضرت عائشہ سے وہ حدیث مروی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہم ذبحوا شاۃ، کہ لوگوں نے ایک بکریاں ذبح کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت عائشہ نے ذکر فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فما بقی منہا، بکری تو ذبح ہو گئی، کچھ بچا بھی ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ما بقی منہا الا کتفھا، صرف 1/10 بچا ہے، باقی سب صدقہ ہو گیا۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ما بقی منہا غیر کتفھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بقیہ کلہا غیر کتفھا،
حضرت عائشہ کہتی ہیں لوگوں نے بکری ذبح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر حضرت عائشہ نے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا بچا ہے کچھ اس میں سے؟ کہا ہاں ایک دست بچا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سب کچھ بچا ہے سوائے دست کے۔ اس کا مطلب کہ جو آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، بانٹ دیا، وہی بچا ہوا ہے، اور جو آپ نے کھا لیا وہی اصل خرچ ہوا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دے رہے ہیں وہی ہمارا بچا ہوا سرمایہ ہے۔ جو ہم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، ورثہ کے لیے چھوڑ دیا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنے اوپر خرچ کیا، بہت اچھی بات، لیکن صرف آپ اپنی ذات میں مگن رہے، یہ کسی طرح سے اچھا نہیں ہے۔ کتنے لوگ کہیں گے میرے پاس بہت شاندار کوٹھی ہے، گاڑی ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں رہتا ہوں، کیا حاصل اس کے کہنے کا؟ حاصل تب ہوگا جب آپ نے اس مال میں سے دوسروں پہ بھی خرچ کیا ہو، مسکین پہ خرچ کیا ہو، بیوہ پہ خرچ کیا ہو، کسی یتیم پہ خرچ کیا ہو، نادار پہ خرچ کیا ہو، مدرسے پر خرچ کیا ہو، مسجد پہ خرچ کیا ہو، تب تو کمال کی بات ہے، ورنہ اس کا کچھ حاصل نہیں۔ آپ نے کیا کھایا پہنا، سماج کو فائدہ نہیں پہنچا تو لا حاصل ہے، اس کے کہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری متفق علیہ روایت میں فرماتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ، جب بندہ صبح کرتا ہے الا ملکان ینزلان، جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، یقول احدہما، ایک کہتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، کہ اے رب جو تیرا مال تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال کو تو بڑھاوا دے، اس کے مال میں برکت دے، اس کے مال کو تو بڑھا دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اعطِ ممسکا تلفا، کہ اے رب جو اپنے مال کو روک لیتا ہے، مسکینوں پر، حاجت مندوں پر، فقیروں پر، مدرسے پر، مسجد پہ نہیں خرچ کرتا ہے، اے اللہ رب العزت تو اس کے مال کو ضائع کر دے، برباد کر دے، تلف کر دے۔ تو ہمیں آپ کو ان لوگوں میں سے بننا ہے جس کے لیے دعا فرشتہ کرے برکت کی، خیر کی، بھلائی کی، مال میں بڑھوتری کی، یا ان لوگوں میں سے بننا ہے جن کے لیے فرشتہ بددعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے مال کو تو ضائع اور برباد کر دے۔ تو حقیقت میں آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے مال، آپ کو ایک گنا سکون ملے گا، آپ کو اطمینان ملے گا، آپ کو فرحت ملے گی، اور خوشی جو میسر ہوگی وہ نہ خرچ کرنے والے کے مقابل میں کہیں زیادہ ہوگی۔ آپ نے قارون کا واقعہ سنا ہوگا، بہت سنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قارون کو بہت کچھ نواز دیا تھا۔ جب وہ نکلتا قوم میں زیب و زینت کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، تو لوگ اش اش کر اٹھتے اور کہتے کاش ہمیں بھی نوازا گیا ہوتا۔ لیکن جن کو اللہ رب العزت نے دولت ایمان سے نوازا تھا وہ کہتے نہیں۔ اور لوگ اس سے کہتے فرعون سے کہ قارون سے کہ اے قارون تم کو اللہ رب العزت نے جو مال سے نوازا ہے تو، اور تمہارے ساتھ اللہ رب العزت نے بڑا اچھا سلوک کیا ہے، تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، تو بھی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کر، احسان کر، ان پر خرچ کر۔ تو وہ اتراتا، اور قوم کے لوگ کہتے اترامت اللہ رب العزت غرور کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن کیا کہتا وہ غرور، دیکھیے اس کو، اللہ کو گھمنڈ قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، پھلدار درخت جھکتا ہے، اس کی ٹہنیاں اوپر نہیں جاتی ہیں، تو مالدار شخص اگر اللہ رب العزت نے اس کو دولت سے نوازا ہے، نعمت سے نوازا ہے، تو اس کے اندر فروتنی آنی چاہیے، خاکساری آنی چاہیے، وہ لوگوں سے جھک کے اسے ملنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت نے جو اس پر احسان کیا ہے اس کا احسان کنٹینیو رہے، اس کو یہ دولت اس کی جاری اور ساری رہے۔ قارون نے کیا کہا جب لوگوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، دولت سے نوازا ہے، اور تم لوگوں کے ساتھ بھی احسان اور نیک سلوک کے ساتھ پیش آؤ، تو اس کو غرور آ گیا اور کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں لوگوں پہ کیوں خرچ کروں، یہ تو میری عقل ہے،
میری ہوشیاری ہے، میری چالاکی ہے، جس کے بدولت میں یہ پیسہ کما رہا ہوں تو لوگوں پہ کیوں خرچ کروں؟ اللہ رب العزت کو اس کا یہ غرور پسند نہیں آیا۔ اور آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کا غرور اللہ رب العزت کو اس قدر ناپسند آیا کہ اس کے سمیت، محل سمیت زمین میں اللہ رب العزت نے اس کو دھسا دیا۔ تو آدمی کو اللہ رب العزت نے اگر نوازا ہے تو غرور سے اسے بچنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اور آپ کو نوازے گا۔ ایک متفق علیہ ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم تنفق علیک، کہ اے بندہ تو لوگوں پہ خرچ کر تو تمہارے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا۔ یعنی اگر تو لوگوں کو دیتا ہے، لینے کا وصول اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے اس نوازے گئے مال میں سے ہم دوسروں کو بھی دیں، ينفق علیک، اس کا صلہ کیا ملے گا کہ اللہ رب العزت آپ پر اور خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اور آپ کو نوازے گا۔ اور یہ کبھی بھی میں نے کہا کہ آدمی کو غرور میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ مال جو آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ حقیقی معنوں میں آپ کا مال نہیں ہے، وہ امتحان ہے، تصرف کا، استعمال کا حق ضرور دیا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ اللہ کا مال ہے۔ آپ دیکھیں قارون نے کہا تھا میری ہوشیاری ہے، چتوری ہے کہ میں نے یہ مال کمایا ہے، میں لوگوں پہ کیوں خرچ کروں؟ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنے پڑھے لکھے لوگ، ہوشیار لوگ، دانا لوگ پیدل راستے میں چلتے ہیں، جوتیاں ان کی گھس جاتی ہیں، ایک پیسہ نہیں کما پاتا ہے، اور ایک بدعقل آدمی، کم تر آدمی، ان پڑھ آدمی دھنوان بنا ہوتا ہے، سیر بنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ اے لوگوں تم لوگوں کو اس مال سے دیتے رہو جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے۔ گویا کہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے مال کمانا۔ ہاں ذرائع اسباب اپناتا ہے، ضرور کماتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نہ دینے پہ آتا ہے تو ایک عقل مند کی بھی عقل مار دی جاتی ہے، پڑھا لکھا شخص بھی کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے، اس کی اولاد در در کی ٹھوکر کھاتی ہے۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو آج سے 25 سال پہلے BE کیا تھا اسی یونیورسٹی سے، لیکن یقین جانیں اس کو دیکھتا ہوں تو ترس آتا ہے اس کی حالت پہ، پیدل ہی چلتا رہتا ہے، اور اس وقت کا بھی مطلب کہ آج وہ لاکھوں کما رہا ہوتا، لیکن اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، شکر کرتا رہے گا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر بجا لاتے رہو گے، کوئی بھی نعمت اللہ نے دی ہے تو اللہ رب العزت کی نعمت جاری اور ساری رہے گی۔ لیکن اگر آپ غرور میں مبتلا ہو گئے اور دولت کو گن گن کے آپ نے رکھا اور اس پر فخر کرتے رہے کہ میرا مال ہے میرا مال ہے، تو یقین جانو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ایک اور بات، وقت کم ہے، ایک اور حدیث پڑھ کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک چیز ضرور یاد رہے کہ جو لوگ حرام کمائی کر کے حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، فی سبیل اللہ پانی کی سبیل لگا دیتے ہیں، افطار کرواتے ہیں، یہ خبردار رہیں کہ اللہ رب العزت کو یہ خبیث مال پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی، دیکھیں اسلام میں صدقے کی یا پاکیزہ مال کی کتنی قدر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کھجور یا اس کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں من کسب طیب، پاکیزہ حلال روزی کے ذریعے سے کماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس ایک ٹکڑے کو لیتا ہے اپنے ہاتھ میں، اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، اس کی نمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بڑھاتے بڑھاتے ویسے بڑھاتا ہے جس طرح سے تم میں سے ایک آدمی اپنے بچڑے کی تربیت کرتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے بچڑا، دھیرے دھیرے بڑا ہو جاتا ہے، اس ایک ٹکڑے کو اللہ رب العزت پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا تھی؟ من کسب طیب، پاکیزہ روزی ہو۔ تو آپ کو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس دھن نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے، 1 روپے کی قدر اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس لاکھوں سے کہیں زیادہ ہے جو حلال کمائی سے کمایا گیا ہو۔ آپ نے لاکھوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، لیکن آپ کی دولت کا جو ذریعہ ہے، سرچشمہ ہے، اگر وہ غلط ہے،
پاکیزہ روزی نہیں ہے تو لاکھوں کی قدر اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے، آپ حلال کمائیں، نہیں کسی پر خرچ کر پاتے ہیں نفلی صدقہ، کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، لیکن آپ لاکھوں کماتے ہیں، مسکینوں کو بانٹتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں حرام کمائی کا، یقین جانیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں ہمارے اوپر فرض جو زکوٰۃ ہے وہ تو ہمیں خرچ کرنا ہے، لیکن نفلی صدقہ خیرات آپ حرام کمائی سے کریں، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں مال نوازا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو فضیلت آئی ہے، اور جو آپ نے خرچ کر دیا وہی آپ کا بچا ہوا سرمایہ ہے اللہ کے راستے میں، اور جو آپ نے دنیا میں خرچ کر دیا یا چھوڑ کے آپ چلے گئے وہ آپ کا سرمایہ دولت نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ عقل مند آدمی کبھی بھی آخرت کی فکر سے غافل نہیں ہوتا ہے، آخرت کے لیے کچھ ایسے اعمال انجام دے لیتا ہے دنیا میں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اسے رسوائی کا سامنا نہ ہو، شرمندگی کا احساس نہ ہو، حسرت نہ رہ جائے کہ کاش میں نے دنیا میں کچھ پونجی جمع کر لی ہوتی آخرت کے لیے، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں۔ تو آپ کا یہ مدرسہ ہے، آپ کے صدقہ خیرات کا حقدار بھی ہے، غریب بچے پڑھتے ہیں، اور وہ آپ کا سرمایہ انشاءاللہ جو آپ خرچ کر دیں گے وہی آپ کا بچا ہوا سرمایہ ہوگا، جیسا کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں ذکر ہوا کہ جو آپ نے غریبوں کو دے دیا، مسکینوں میں بانٹ دیا، وہی آپ کا اصل سرمایہ بچا ہوا ہے، جو آپ نے کھا لیا، پہن لیا، وہ آپ کا اصل سرمایہ بچا ہوا نہیں، وہ خرچ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمیں جن لوگوں کو اللہ نے دولت سے، ثروت سے نوازا ہے، انہیں اللہ رب العزت تو توفیق دے کہ وہ تیرے راستے میں دل کھول کر خرچ کریں، تاکہ ان پر بھی اللہ رب العزت خرچ کرے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیراً، مبارک اللہ فیکم۔ ماشاء اللہ مولانا سمر صادق صاحب نے بہت اچھی باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور وہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق تھا۔ ہمارے جو سامعین یا ہمارے جو حاضرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے ایک بات رکھ دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس اسکول میں تعلیم کی ابتدا گزشتہ سال 19 نومبر 2022 کو ہوئی تھی، اور اس وقت 8 طلباء کا داخلہ ہوا تھا شام کے اسکول میں، جس کا ہم نے نام اصلاح اسلامک اسکول رکھا ہے، اصلاح اسلامک اسکول۔ اور الحمدللہ آج کل 40 طلباء اور طالبات اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان کی تعداد بڑھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مدرسے کے پڑوس والے لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ جیسا کہ آج کل ہر جگہ یہ موضوع چرچا میں ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر، ہماری بیٹیوں کے اندر ارتداد بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور آج کل روزانہ خبر آتی ہے کہ فلاں مسلم لڑکی نے فلاں ہندو کے ساتھ میں نکاح کر لیا۔ یہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ ہی ہے کہ ہم مسلمان دینی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، ہم دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کی تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم خود دین سے غافل ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دین سے غفلت میں رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہماری یہ بیٹیاں، اسی لیے ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، ان کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی ان کی تباہ ہو جاتی ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہی ہیں۔ اسی لیے ایک اثر کے اندر ہے، حدیث نہیں ہے، کہ ایک شخص کا کہنا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچے یا بیٹے کی اسلامی یا دینی تربیت نہیں کرتا ہے، اور وہ قیامت کے دن کسی وجہ سے جہنم میں جانے کا مستحق ہوتا ہے، اس کا حقدار بنتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تو مجھے اس سے پہلے کہ جہنم کے اندر داخل کر، میرے ماں باپ کو جہنم کے اندر داخل کر، کیونکہ میرے ماں باپ نے میری اسلامی تربیت نہیں کی۔ میں اس سے پہلے بھی بتلا چکا ہوں اور آج بھی بتلاتا ہوں کہ دینی و اسلامی تربیت یہ بچے کا آپ کے اوپر حق ہے۔ جس طرح آپ کے بہت سارے حقوق بچے کے اوپر ہیں، اسی طرح بچے کے بھی کئی حقوق ہوتے ہیں۔ جب آپ ان حقوق کو ادا کریں گے تبھی بچہ آپ کے حق کو ادا کرے گا۔ تو دینی اور اسلامی تربیت کرنا یہ بچے کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ اس کو ادا کریں، آپ اس کو دینی تعلیم و تربیت دلائیں، ضروری جو دینی تعلیم ہے۔ اور اسی لیے شام کی جو کلاس ہوتی ہے وہ اسی کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا آج ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے، ہمارے بہت سارے والدین، ہمارے بہت سارے بزرگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ اس پیغام کو آس پاس پڑوس میں پہنچائیں۔ یہاں قرآن کی تعلیم ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، اور اردو پڑھایا جاتا ہے، اور تھوڑی بہت انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، سب کچھ تعلیم دی جاتی ہے، شروع سے تعلیم دی جاتی ہے۔ تو آپ اس کے اندر شریک ہوں، اس کا فائدہ اٹھائیں۔
تاکہ آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی کیا ہوں، کامیاب ہوں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پر مفت میں تعلیم دی جاتی ہے، شام کی تعلیم، ایک پیسہ بھی کسی سے نہیں لیا جاتا ہے۔ ہاں جو تعاون کرنا چاہے وہ خود تعاون کر سکتا ہے، اور آج کل دینی امور کے اندر خرچ بھی کرنا چاہیے تاکہ دینی مدارس جو ہیں یا مساجد جو ہیں یا علماء کرام اور فقہا جو ہیں ان کی حالت اچھی ہو اور وہ بھی اس دنیا کے اندر صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی گروہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اگر وہ رفاہ عامہ کا کام کر رہی ہے، یا اسکول ہے یا کوئی بھی مدرسہ ہے، ہاسپٹل ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے لیے آدمی کو ضرورت پڑتی ہے، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر اس میں جو ہے تعاون کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہوں گی جو بعد میں ہوں گی انشاءاللہ۔ اب میں ایک بار پھر اس اسکول میں زیر تعلیم طلبہ اور طالبات کی طرف لوٹتا ہوں، اور سب سے پہلے میں امان اللہ اور ان کے ساتھیوں کو بلاتا ہوں جو آ کر کے نظم پیش کریں۔ امان اللہ ان کے ساتھی نہیں ہے تو فلک اور ان کی سہیلیاں، فلک ان کی سہیلیاں آ جائیں۔